سورہ بقرہ آیت نمبر 224. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو اور لوگوں کے درمیان صلح کرو یا اصلاح کرو. واللہ سمیع علیم. اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھانے سے پہلے تو منع کیا. اگر انسان قسم کھائے تو اسے پوری کرنے کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لیکن اگر قسم ایسی ہو جو کسی عمل صالحہ کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، یعنی ایک انسان ایسے قسم کھا لے کہ میں تو روزہ نہیں رکھوں گا، مجھ سے نہیں رکھا جاتا، اور پھر جب اسے پتہ چلے کہ نہیں روزہ تو لازم چیز ہے، اب وہ عمل صالحہ میں رکاوٹ ہے اس کی قسم، تو پھر وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے نیک عمل کو جاری کرے گا. اور اگر اس نے ویسے ہی کسی کام کے اوپر قسم کھائی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو پورا کرے. جیسا کہ کیا میں قسم کھاتی ہوں میں کل تمہارے گھر آؤں گی، اور پھر اسے چاہیے کہ وہ کل اس کے گھر جائے. لیکن اگر وہ نہیں جاتی تو وہ کیا کرے گی؟ قسم کو توڑ رہی ہے. تو اسی طریقے سے اگر کسی بری بات کے اوپر قسم کھائی جائے اور وہ برا کام، مثال کے طور پر کہ میں تو اپنی زندگی میں کبھی بھی گانا سننا نہیں چھوڑوں گی، میں قسم کھاتی ہوں تم جتنا کچھ کر لو، جتنی مجھے نصیحتیں کر لو، لیکن میں یہ غلط کام نہیں چھوڑوں گی کیونکہ مجھے یہ غلط ہی نہیں لگتا. ایک شخص ایسے کہہ دیتا ہے لیکن بعد میں اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس سے برے کام پر جو اس نے قسم کھائی ہے چھوڑ کر نیکی کا عمل کر لینا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہی بات بتائی ہے کہ ایسی قسموں کو توڑ دینا چاہیے جو نیکی کے کاموں میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہوں. اس کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے نیک کام کو کر لینا چاہیے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. اپنے رشتہ داروں سے وقتی طور پر ناراضگی کے حوالے سے قسم کھا لیتے ہیں کہ میں تو اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی، کیوں؟ اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر لی ہے، اب میں اس سے ملوں گی بھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ قسم کھا لی. لیکن بعد میں اس کے لیے کیا ہے؟ ظاہری بات ہے رشتہ داریاں تو ختم نہیں ہوتی، عارضی طور پر مسائل کی وجہ سے غصہ بھی آ جاتا ہے بعض اوقات اور انسان ایسی باتیں بھی کر لیتا ہے. لیکن پھر جب اس کے ذہن میں آتا ہے یا اسے بہتری کی بات کا پتہ چلتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ کر اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اس کی طرف آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی ممانت فرمائی ہے کہ اپنی قسموں کو نیکی، تقوی اور بھلائی کے کاموں میں رکاوٹ نہ بناؤ. یعنی قسم کھانے کے لیے اگر تم نے نیکی کی کسی بات پر یا تقوی کی کسی بات پر یا اصلاح کے حوالے سے کسی بات کے اوپر قسم کھائی ہے تو اب ان نیکیوں کو کرنے میں اپنی قسم کو رکاوٹ نہ بناؤ. میں نے تو قسم کھا لیا، اب میں کیسے یہ کام کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکی کے کام کرنے میں تم جلدی کرو اور قسم کا تم کفارہ ادا کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر کسی بات پر قسم کھاؤں اور پھر یہ دیکھوں کہ کوئی دوسری بات اس سے زیادہ بہتر ہے تو میں انشاءاللہ زیادہ بہتر بات کو اختیار کر لوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لوں گا. یعنی پہلے تو سوچ سمجھ کے قسم کھانی چاہیے، ایسے بات بات پہ قسم بھی نہیں کھانی چاہیے. اور جب سوچ سمجھ کے قسم کھائے گا تو پھر وہ کبھی بھی نیکی کے کام کے اوپر قسم نہیں کھائے گا. اور اگر پھر بھی انجانے میں اس سے ایسا کام ہو جاتا ہے تو نیکی کے کام میں رکاوٹ کا باعث قسم نہیں بننی چاہیے کہ میں نے تو قسم کھائی تھی میں اس سے بولوں گی نہیں، اب میں کیسے بولوں اس سے؟ نہیں بھائی، صلح کروانے والا صلح کروانا چاہتا ہے، میرا اپنا دل بھی کر رہا ہے کہ اب میں اس سے صلح کر لوں، لیکن میں تو سوچ رہی ہوں میں نے تو قسم کھائی تھی اور قسم کو توڑنا تو نہیں ہے. تو نیکی کی راہ میں قسم کو توڑ کر کفارہ دینا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. بلکہ تمہیں اس قسم پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمائی ہوگی. واللہ غفور حلیم. اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا بھی ہے اور نہایت بردبار بھی ہے. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات مزید اجاگر کی قسم کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص اس کا ارادہ بھی نہیں ہے اچانک اس سے قسم کھا لیتا ہے یا اس کے زبان سے قسم کے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں لیکن اس کی نیت نہیں ہوتی، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا میں تو سوچ سمجھ کے بات ہی نہیں کی تھی، میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن میرے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری لغو قسموں کو نہیں پکڑوں گا، اس کے اوپر تمہارا کوئی مواخذہ، تمہاری کوئی پاس پرس نہیں ہوگی، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت پر. کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر گناہ اسے کس بات کا.
جب اس نے نیت کے ساتھ ارادے کے ساتھ قسم کھائی تو پھر اس قسم کو اگر وہ توڑ بیٹھتا ہے تو پھر اسے اس کا کفارہ دینا ہوگا. اور اگر اس نے نیت ہی نہیں کی تھی، ارادتاً بھی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی قسم کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنے بندوں کے اوپر فضل کر دیا کہ جب تک انسان کی نیت نہ ہو تب تک اللہ تعالیٰ اس برے کام یا بری قسم کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں کرتا. جب نیت ارادے کے ساتھ وہ غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر اس کا مواخذہ ہوتا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ دوسری بات اس میں کیا کر رہے ہیں، لیکن ایسی قسموں کے اوپر مواخذہ ہوگا جس میں دل کا قصد ہو، یعنی دل کے ارادے کے ساتھ جو قسم تم نے کمائی ہے یا جو گناہ تم نے کمایا ہے، اس قسم کے اوپر تم سے باز پرس ہوگی کہ تمہیں پتا تھا اور تم نے جان بوجھ کے ایسی قسم کیوں کھائی. کیا ہمیں نہیں پتا کہ رشتہ داری کو توڑنا گناہ ہے؟ اور مجھے پتا ہے کہ یہ میری دیورانی ہے یا یہ میری نند ہے، یہ میرا یہ کلوز رشتہ ہے. رشتہ داریاں تو ختم ہی نہیں ہوتی، بھائی بھائی کا نہیں معاملہ ختم ہوتا، بہن بھائیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، لیکن لڑائیوں میں تو میں یا رشتہ نہ دینے کے اوپر کئی ایسی وجوہات ہوتی ہے جن کے اوپر وہ کہتے ہیں آئندہ تو اپنی شکل بھی نہ دکھانا. میں قسم کھاتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں تو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، اور جب میں مر جاؤں تو تجھے قسم ہے میرے جنازے پہ بھی نہ آنا. اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں. اگر وہ دل کے ارادے سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر اس کو پکڑا جائے گا، کیونکہ اسے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رشتہ داری، ایک نسب رکھ دیا ہے، اس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی رشتہ داری کو توڑے گا وہ جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا. رشتہ داریوں کے ساتھ کوئی توڑے گا تو جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بس پہلے رشتہ ہوا پڑا تھا، اب رشتہ نہیں ہوا، اب کیا کریں، انہوں نے رشتہ ختم کر دیا، اب ہماری ساری زندگی کے لیے ان کے ساتھ طلاق نہیں ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رشتہ داری ہے اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باپ بیٹے سے نافرمانی کی وجہ سے بہت دل برداشتہ ہو کر کیا کہتا ہے، جا میں تجھے اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، تو اس کا وارث ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا. کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ باپ کی ٹھاٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو کہے کہ تمہیں اس جائیداد سے الگ کیا. نافرمانی اپنی جگہ، اس کی سزا اپنی جگہ اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اس صورت میں ایک غلط بات آپ نہیں کر سکتے، ایک غلط کام کے اوپر قسم نہیں کھا سکتے. اور لوگوں کو کہہ دینا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بیٹے کو میری شکل بھی نہ دیکھنے دینا، یا اس کو جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دینا. کئی ایسی باتیں معاشرے کے اندر سننے کو مل جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قسموں کو جو کہ ارادتاً دل کی نیت کے ساتھ ایسی قسمیں کی جائیں، اس قسم کے اوپر کیا ہوگا، اس کو مواخذہ ہوگا. کہ جو کام اللہ نے کیا ہی نہیں، تمہیں حکم ہی نہیں دیا، اس بات کے اوپر تم قسم کیوں کھا، اس کا بات کے اوپر قسم کھانا منع ہے. تو اب اس قسم کے اوپر یا تو کفارہ ہے یا پھر سزا، دونوں صورتوں میں کوئی نہ کوئی چیز ہے. کیونکہ جب اسے پتہ چل گیا کہ میں نے تو غلط قسم کھائی ہے، ایسی قسم اللہ تعالیٰ نے کھانے کا حکم نہیں دیا، اب اس صورت میں وہ کیا کرے، یا تو اگر وہ اس کو لے کے ایسے ہی زندگی سے چلا جاتا ہے پھر کیا ہوگی، اسے سزا ہوگی. اور اگر وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی اصلاح کر کے اپنے قسم کے حوالے سے توبہ استغفار بھی کرتا ہے اور ساتھ میں کیا کرتا ہے، کفارہ دے دیتا ہے، تو وہ نیوٹرل ہو جائے گا. جو شخص کسی بت اور طاغوت کی قسم کھا لے تو اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم اٹھائے اور کہہ بیٹھے کہ لات و عزیٰ کی قسم، تو اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے. اب یہ غلط قسم کھائی ہے نا، اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے. قرآن کی قسم، تمہارے دین نیکی کے اعمال کی قسم، تمہارے دادا کی قسم، تمہارے نانا کی قسم، تمہارے بڑوں کی قسم، اب ہاتھ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی قسم. لوگ عجیب عجیب قسمیں کھاتے ہیں. چلو بھئی اب قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ. ابھی ہمیں ایسے یقین نہیں آ رہا، جب تم قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ گے نا تمہیں یقین آ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قسموں کو بھی دور رکھنے کا کہ قسم کھانی ہے تو کس کی کھانی ہے، ضرورت کے تحت صرف اللہ کی قسم کھانی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھانی. تو یہ لغو ہے، یہ غلط ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لغو قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں اس طرح کہتا رہتا ہے، ہرگز نہیں اللہ کی قسم، کیوں نہیں اللہ کی قسم. یعنی لغو قسموں کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. تو اس کا مراد کیا ہے کہ ایک انسان کی روٹین بن جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے کہ اس کی زبان پر یہ لفظ کھڑا ہے. وہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو ساتھ میں اس کے یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس کا تکیہ کلام ہے، اس کی زبان کے اوپر کوئی بات ہو تو ساتھ میں وہ یہی لفظ ضرور ادا کرتا ہے.
تو ایسی قسم کے اوپر کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ وہ دل کے ارادے سے تو نہیں کر رہا، یہ تو اس کا کیا بن گیا، زبان کے اوپر الفاظ. اسے چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے، لیکن جب تک نہیں کر پا رہا تو تب تک اس کے اوپر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دل کے ارادے سے نہیں، باتوں باتوں میں بات کر جاتا ہے، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی اس کے حوالے سے اس کو کوئی سزا جزا نہیں سنا. للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے. فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. ایک لفظ ہے قسم کے حوالے سے، وہ ہے ایلا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائی تھی. کب کھائی تھی؟ غزوہ تبوک کے مال کی ڈھیر ہونے کی صورت میں، جب امہات المومنین نے مال کا تقاضا کیا تھا کہ آپ ہمارا بھی نان و نفقہ بڑھا دیں یا ہمیں بھی کچھ مال ایکسٹرا دے دیں کہ ہم بھی اپنی گزر بسر اچھی سے کر لیں، تو اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی. تو اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے علیحدگی کر لی تھی پورے 1 ماہ کے لیے، جسے ایلا کہا گیا تھا. میری ایلا کا اصل مقصد کیا ہے؟ قسم کھا لینا کہ میں 1 ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. تو ایلا کے معنی قسم کھانے کے ہیں. کوئی آدمی اگر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے 1 مہینہ یا 2 مہینے تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی قسم کو پورا کر لیا. ہاں اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کر لے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا. اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کی تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے، تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں گے یا پھر اسے طلاق دے دیں گے. یعنی لاسٹ لمٹ کتنی ہے؟ صرف 4 مہینے. کچھ لوگ لمٹ رکھتے تھے، کچھ لوگ لمٹ ہی نہیں رکھتے تھے، اپنے آپ کو بھی لٹکا لینا اور اپنی بیویوں کو بھی لٹکا لینا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی پسند نہیں تھی کہ اگر تم اپنی بیویوں کے حوالے سے قسم کھاتے ہو تو لاسٹ لمٹ کیا ہے تمہارے لیے؟ 4 مہینے ہے، اور ان 4 مہینے کے بعد یا تو تم اس سے تعلق کو قائم کر لو یا پھر اسے طلاق دے دو. دونوں میں سے ایک کام تمہارے لیے ضروری ہے تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو. انس بیان کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے دنیا کے ساز و سامان کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی. آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، لہٰذا آپ اپنے ایک بالا خانے میں فروکش ہو گئے اور وہاں 29 دن رہے. پھر آپ اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے اترے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی جبکہ ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ ہی 29 دن کا ہے، یعنی چاند کے حساب سے 29 دن کا تھا. میں نے تو اپنی قسم کو پورا کیا ہے، قسم کو توڑا نہیں ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی پیچھے ہم جو بات پڑھ رہے ہیں کہ 4 مہینے تک لاسٹ اس کے لیے ہے، 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو طلاق دے گا یا پھر رجوع کرے گا. تو یہاں پر ہے کہ اگر شوہر مدت گزرنے کے بعد بھی طلاق کا ارادہ کر لیتا ہے اور ایسا کر گزرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا 4 مہینے گزرنے کے بعد اور اس سے تعلق بھی قائم نہیں کرتا تو پھر حق میں وقت کے اسے مجبور کرے گا یا تو اس سے میلاب کرے یا پھر اسے طلاق دے. یعنی ایسے چھوڑنا ضروری نہیں ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر حق میں وقت کے علاوہ اب ہمارے فیملیز میں فیملی ممبرز ہوتے ہیں کوئی بڑے، تو بڑوں کو کیا کرنا چاہیے کہ جب دیکھے کہ دونوں میاں بیوی میں 4 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا یا تو ان کا آپس میں تعلق قائم کروا دیں یا پھر دونوں میں علیحدگی کر لیں. تو یہ دونوں میں سے ایک کام ضرور کیا جائے گا. السلام علیکم. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں. یعنی اب طلاق کی عدت بتائی جا رہی ہے کہ طلاق کی عدت کیا ہے کہ جو طلاق جنہیں مل چکی ہے طلاق ملنے کے بعد وہ 3 حیض تک اپنا انتظار کریں گے. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چیز چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے کہ ان کے اوپر حق ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے.
واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ سب پر غالب بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو اس آیت میں ہمیں طلاق کی عدت بتائی جا رہی ہے کہ طلاق کی عدت کیا ہے، 3 مہینے ہے، 3 حیض ہے، 3 مہینے بھی نہیں کہیں گے بلکہ 3 حیض کہیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کسی کو مینسز جلدی بھی آ جاتے ہیں، کسی کو لیٹ آتے ہیں، تو بہرحال وہ جب 3 حیض گزار لے گا تو اس کی طلاق کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ 3 حیض کن کے لیے ہے؟ جن کو حیض آتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، جن کے مینسس پیریڈ معاملہ ختم ہو جاتا ہے ان کے لیے الگ ایک ہے۔ جو ان کو ظاہری بات ہے مینسس نہیں آتے تو وہ کیا کریں گے، وہ 3 حیض نہیں دیکھیں گے، وہ 3 مہینے دیکھیں گے۔ لیکن جن کو مینسز آتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، وہ 3 مینسز کے ڈیٹس دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو پھر اگلے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت میں کہ یعنی عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے پیٹوں میں یعنی رحموں میں جو ہے اس کو چھپائیں اور غلط بیانی کریں۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ اس سے لوگوں کا نسب غلط ہو جائے گا، اس سے لوگوں کا نسب غلط ہو جائے گا۔ کیسے کہ وہ یہ نہ بتائے گی کہ اگر میں حاملہ ہوں، بچہ پیدا کرنے والی ہوں، تو پھر اگر وہ دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے تو پھر کیا ہوگا، نسب مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مزید حکم دے دیا ہے کہ وہ غلط بیانی نہ کریں، بلکہ فوراً بتا دیں کہ ان کے پیٹوں میں کیا ہے، کوئی ہے یا معاملہ یا نہیں ہے۔ اگر حمل کو چھپائیں گی تو بچے کو اس کے غیر باپ سے ملائیں گی، جس کے بدترین اور سنگین نتائج ظاہر ہوں گے۔ بچہ اپنے خاندان اور حق وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ محرم عورتیں اس سے پردہ کریں گی، بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی کسی محرم عورت سے ہی شادی کر لے۔ جب اس سے حقیقت چھپائی جائے گی، اسے نہیں بتایا جائے گا، غلط نسب اس کا بتا دیا جائے گا، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی کر لے جو کہ اس کی محرم لگتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، معاشرے میں غلط سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرما دی ہے۔ اسی طرح جب وہ غیر باپ کی طرف منسوب ہوگا تو ایک اور معاملہ کیا ہوگا، ایک اور معاملہ یہ ہوگا کہ وہ غلط یعنی جائیداد اس کے ہاتھوں میں جو آئے گی وہ غلط طریقے سے، وہ اس جائیداد کا وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ تو اس کا باپ ہی نہیں ہے۔ تو باپ جب نہیں ہے تو اس کی وراثت کا حقدار بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر وہ عورت حمل کو چھپا لیتی ہے اور کسی دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے تو پھر یہ شادی بھی کیا ہوگی، حرام ہوگی، کیونکہ حمل کی صورت میں طلاق نہیں ہوتی۔ حمل کی صورت میں طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ کر لے۔ بچہ پیدا کرنے کے فوری بعد کیا ہوگا، آٹومیٹکلی اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا، وہ طلاق شمار کی جائے گی۔ اور اگر وہ حمل کے دوران ہی رجوع کر لیتا ہے تو طلاق تو ہو گئی لیکن رجوع ہو گیا۔ لیکن اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو حمل کے بعد اس کا آٹومیٹکلی وہ طلاق والا سلسلہ جو اس نے دی تھی، دینا منع ہے۔ حمل کی صورت میں ویسے طلاق دینا منع ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ بات چھپا لی یا کسی کو پتہ نہیں تھا، ابھی پریگنینسی کے شروع کے ڈیز تھے، اس کو خود بھی ان باتوں کا بھی پتہ نہیں تھا، تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم اس بات کو چھپاؤ نہیں، جب تمہیں پتہ چل جائے تو اس کو فوراً ظاہر کر دو۔ عورتوں کا بھی مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ عرف عام کے مطابق مردوں کا حق کیا ہے، کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، اچھا برتاؤ کرنا، رہائش دینا یا بیوی کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، یہ شوہر کے حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو دوسرے کے حقوق کو خیال رکھنا چاہیے۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر ایسا کریں تو انہیں ایسی سزا دو جس سے جسم پر نشان تو نہ پڑے، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دو۔ یعنی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا ہے کہ اپنے خاوند کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے۔ یہاں صرف ایک بات کا ذکر ہوا تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو اس کے خاوند کو باتیں ناپسند ہوں وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرے گی، اور خاوند کے لیے کیا دینا ہے، کپڑا دینا، لباس دینا اور کھانا مہیا کرنا، یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے
اللہ کے رسول ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اسے کھانا کھلاؤ، جب تم لباس پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر نہ مارو، اسے گالی نہ دو، اس سے قطع تعلق نہ کرو مگر گھر ہی میں۔ یعنی اگر قطع تعلق دیکھیں، پوری طور پر قطع تعلقی کا معاملہ ختم نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جانتے تھے کہ میاں بیوی میں ناراضگی کے معاملات چل جاتے ہیں، تو اب یہ کیا ہے کہ قطع تعلقی کرنی بھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ صرف گھر کی حد تک، گھر سے باہر نہیں جائے گی وہ۔ ناراضگی ہو بھی گئی ہے تو گھر کے اندر ہوگی تو کیا ہوگا؟ بہت جلد صلح کی گنجائش نکل آئے گی۔ اور اگر وہ ناراض ہو کر میکے آ جاتی ہے اور خاوند بھی کہتا ہے جا جا میرے گھر سے، وہ تو غصے میں وہ تو کہے گا، اور عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں بھی جا رہی ہوں، وہ بھی غصے میں آ کر گھر سے نکل جاتی ہے۔ یہاں اس بات کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ اگر مرد قطع تعلقی کرتا بھی ہے کسی بات کے اوپر تو کیا کرے؟ گھر میں ہی رہ کر کرے، گھر سے باہر اسے نہیں نکالے، کیونکہ طلاق کی صورت میں بھی کہاں رہنا ہے؟ ایک طلاق کی صورت میں بھی خاوند کے پاس ہی رہنا ہے، تو پھر ناراضگی کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ خاوند کے پاس ہی رہنا ہے۔ ہمارے ہاں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں اور وہ ادھر رہ جاتا ہے۔ جو چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں اب کیا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ مثبت سوچ تو بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے، زیادہ سوچ کتنے لوگوں کی ہے؟ منفی سوچ۔ تو منفی سوچ کیا ہوگی؟ آئے روز سوچے گا فلاں ٹائم بھی میرے ساتھ زیادتی کی، فلاں ٹائم بھی میرے ساتھ زیادتی کی۔ اور شیطان چاہتے ہی کیا ہے؟ شیطان سب سے بڑا کارنامہ کس کے اوپر خوش ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو اس کے نامے کے اوپر گلے لگاتا ہے، مبارکباد دیتا ہے کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا۔ اور ہم اس شیطان کے کہنے میں آ کر یہ سارے معاملات کر لیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر جو یہ بات ہے کہ قطع تعلقی نہ کرو مگر گھر ہی میں، تو اس سے زیادہ قطع تعلقی کی اجازت نہیں ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 بار ہے، یعنی رجوع کرنے والی طلاق 2 بار ہے۔ رجوع کی گنجائش ہے، طلاق میں رجوع کی گنجائش ہے۔ ایک ہی وقت میں چاہے وہ 3 طلاقیں دے، ایک ہی وقت میں وہ 100 بار کہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، 1000 دفعہ بھی کہہ دے تو کتنی طلاق شمار کی جائے گی؟ صرف 1 طلاق شمار کی جائے گی۔ اور اس 1 طلاق کے بعد اس کے پاس کتنی مدت ہے؟ 1 مہینے کی مدت ہے۔ 1 مہینے کی مدت کے اندر اسے چاہیے کہ وہ اس سے رجوع کر لے۔ اگر وہ طلاق اس نے غصے میں دی ہے تو چاہیے کہ اس سے 1 مہینے کے اندر رجوع کر لے۔ اگر گھر میں ہوگی تو جلدی رجوع ہو جائے گا، اور اگر گھر میں نہیں ہوگی تو رجوع میں گنجائش مشکل بنے گی۔ تو اس طرح طلاق کی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو بستر الگ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ فرسٹ طلاق ہوئی ہے، اس صورت میں بھی الگ رہنے کی اجازت نہیں ہے، الگ کمروں کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ہی کمرے میں ایک ہی بستر پر رہیں تاکہ دونوں کے درمیان جلدی ہم آہنگی پیدا ہو جائے، اگر غصے کی صورت میں دیے۔ اور اگر واقعتاً ارادتاً دینا چاہتا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ 1 مہینہ گزرنے کے بعد پھر اس کے پاس رجوع کا ٹائم گزر گیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ دوسری طلاق دے۔ پھر وہ دوسری طلاق کے بعد بھی اس کے پاس آٹومیٹک کتنا ٹائم ہے؟ پورا 1 مہینہ ہے۔ اب وہ 1 مہینے کے اندر، یعنی پہلا 1 مہینہ گزر گیا، دوسری طلاق ہو گیا، اب دوسرا مہینہ چل رہا ہے، تو دوسرے مہینے کے اندر اندر وہ رجوع کر لیتا ہے تو تب بھی اس کی بیوی بن سکتی ہے، لیکن زندگی میں وہ یہ طلاقیں شمار کی جائیں گی۔ اب اس کے پاس اگر وہ پہلی کے بعد رجوع کرتا ہے تو اس کے پاس پھر کتنے موقع ہیں؟ 2 موقع ہیں، اور اگر وہ دوسری کے بعد رجوع کرتا ہے تو پھر اس کے پاس کتنا موقع ہے؟ 1 موقع ہے۔ اب دوسری کے بعد بھی اس کا ارادہ مکمل بیوی کو چھوڑنے کا ہے تو پورے 2 مہینے گزارنے کے بعد پھر آٹومیٹک اس کو کیا کرے گا؟ تیسری طلاق دے گا۔ اب جب تیسری طلاق ہوگی، اس صورت میں کوئی رجوع والا ٹائم نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اپنے میکے آئے گی، اب وہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ تیسری طلاق کے بعد اب وہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ جو لفظ ہے الطلاق مرتان، مرتان کا مطلب ہے 2 بار۔ تو 2 بار کیوں کہا گیا؟ کہ رجوع کیا جا سکتا ہے 2 بار، تیسری بار میں کوئی رجوع نہیں ہے۔ تیسری بار میں کیا ہوگا؟ میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے گی۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یعنی 2 طلاقوں کے بعد اسے چاہیے کہ یا تو اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس روک لے یا پھر تیسری طلاق دے کر اسے نیکی کے ساتھ چھوڑ دے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حدود اللہ، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یعنی اب نیکی کے ساتھ چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جب وہ تیسری طلاق کے بعد بھی اس کو چھوڑے گا
اس کا یعنی آپس میں میاں بیوی کا معاملہ ہی اب ختم ہو گیا ہے، تو رخصت کرنے کے حوالے سے جو دلائل ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ معروف اچھے طریقے سے، بے احسان احسان کے ساتھ، یعنی کوئی سختی نہیں کرو، کوئی اس کے ساتھ غلط رویہ نہ کرو، بلکہ کچھ تحفے تحائف دے کر اس کو رخصت کرنا ہے۔ ایسے رخصت نہیں کرنا، ایسے اسے گھر سے دھکے دے کے نہیں نکال دینا، بلکہ تب بھی کیا کرنا، اس کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ کسی کا واقعہ مشہور ہے کہ اس نے پوچھا کہ تم نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کہ اس میں تھا کیا؟ اس نے کہا ابھی تو وہ میری بیوی ہی ہے، تو میں اس کے بارے میں تمہیں کچھ کیوں بتاؤں۔ پھر جب دوسری بھی دے دی، تیسری بھی دے دی، انہوں نے کہا اب تو تیری بیوی نہیں، اب تو بتا۔ کہتا ہے غیر محرم عورت کے بارے میں اب تمہیں کیا بتاؤں۔ احسان ہے اس کا یہ، اگر اس عورت میں کوئی غلط بات تھی بھی صحیح، تو جب تک وہ بیوی تھی تب بھی اس نے نہ اچھالا، اور جب بیوی کی کیٹیگری سے نکل گئی تو اس نے کہا میرا اس عورت سے کیا تعلق کہ میں اس کے بارے میں غلط باتیں شو کروں۔ اب کیا کرا، اگر وہ غلط بات شو کرے گا پھر کیا ہوگا، اس کا کہیں اور رشتہ نہیں ہوگا۔ اس نے اس کے ساتھ کیا احسان کیا کہ اس کی غلط باتوں کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کسی کی باتوں کے اوپر پردہ ڈالے گا تو کل قیامت کے دن میں اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے۔ اب وہ تمہارے لیے مزید کیا کہا جائے کہ حلال نہیں کہ تم نے جو اسے دیا اس میں سے کچھ لو۔ کیا دیا تھا؟ حق مہر۔ حق مہر میں سے طلاق کی صورت میں خاوند کچھ بھی نہیں لے گا جب اس نے اس کے ساتھ راتیں گزار لی ہوں، ٹھیک ہے نا، جب اس نے اس کے ساتھ رخصتی کے بعد کئی ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کر لیا ہے، اب اس کو طلاق دیتا ہے تو پھر حق مہر کسی بھی صورت میں وہ نہیں لے گا۔ اور اگر عورت خلا کر مانگتی ہے، خلا لیتی ہے، تو خلا لینے کی صورت میں آٹومیٹکلی اس کو حق مہر خاوند کو واپس کرنا ہوگا، وہ پھر خاوند کا حق مہر اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی، مگر یہ کہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے۔ یعنی اب وہ یہ دونوں دیکھ رہے ہیں کہ ہم میاں بیوی صحیح طریقے سے نہیں رہ رہے، بہت سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، حدیں ٹوٹی جا رہی ہیں، تو وہ دونوں ڈرتے ہوئے آپس میں علیحدگی اختیار کر لیں۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے۔ یعنی اب عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے، یہ بات کیا آ گئی؟ خلا کی، کہ خاوند نہیں طلاق دے رہا لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں آپس میں حدیں قائم نہیں رکھ رہے، تو اب عورت کیا کرے کہ عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے، کیا دے دے؟ حق مہر واپس کر دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظالم ہیں۔ اب ان تمام آیات کی روشنی سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا منع ہے۔ 3 طلاقیں اکٹھی دے کر جو بات کہتے ہیں نا کہ بس طلاق ہو گئی، چلو بھی ابھی اس کا کوئی تعلق نہیں، سوائے ایک بات کے، جو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینے کے بعد گنجائش نکالتے ہیں نا کہ یہ تمہاری بیوی بن سکتی ہے، وہ کس صورت میں؟ صرف ایک صورت میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ حلالہ کروا لو۔ حلالہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اور مرد اس کے ساتھ شادی کرے گا ایگریمنٹ کے طور پہ، نکاح کرے گا ایگریمنٹ کے طور پر کہ ایک رات کے لیے میں اسے اپنی دلہن بناؤں گا، صبح ہوتے ہی میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ جس نکاح میں یہ ایگریمنٹ ہو، یہ نکاح باطل ہے، یہ حرام ہے۔ یعنی نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ پہلے سے ایگریمنٹ ہو کہ میں ایک رات کے لیے رکھوں گا بس اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا۔ اسی چیز کو عالم لوگ حلالہ بنا کر اور بلکہ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، جو فتوے دینے آتے ہیں نا، لینے کے لیے آتے ہیں، بھئی اب ہم کیا کریں، ہمارا تو میاں بیوی کا مسئلہ ہے، ہم اس بات کو اوپن بھی نہیں ہونے دیتے، میں نے تو 3 طلاقیں دے دی۔ اچھا مولوی کہتا ہے فتویٰ تو اب یہی ہے کہ حلالہ ہو سکتا ہے، اب میں حلالہ کہوں گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا، لے اپنی بیوی کو میں ہی نکاح پڑھاتا ہوں اور میں ہی صبح طلاق دے دوں، یعنی خود ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین پہ کون سا عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کے بعد تو ہمارے لیے حلال ہے، جبکہ نکاح کس پر ہوا ہے؟ ایگریمنٹ پہ، صبح ہوتے ہی میں اس کو طلاق دے دوں گا، یہ 2 دن رکھوں گا پھر طلاق دے دوں گا۔ ایسی باتوں کے اوپر جو نکاح کیا جائے یہ نکاح مطلق کہلایا جاتا ہے، یعنی مدت کے ساتھ نکاح۔ یہ میں زیادہ واضح بات کرنے لگی ہوں، یہ شیعہ لوگوں میں جائز، وہ کیا کرتے ہیں 9 محرم کو کیا کہتے ہیں کہ جو بھی ہاتھ لگے گی اس سے ہمارا نکاح ہو گیا اور ایک رات کے لیے وہ ہمارے لیے حلال ہے، چاہے بہن ہاتھ لگی ہے، چاہے ماں ہاتھ لگی ہے، چاہے کوئی بھی ہاتھ لگا، وہ رات ان کے لیے، وہ جو ہاتھ لگی ہے وہ ان کے لیے کیا ہو گئی ہے؟ اس رات کے لیے حلال ہو گئی، نعوذ باللہ۔
تو اسی طریقے سے عالم حضرات بہت سے فتویٰ دیتے ہیں. ہمارے پاس بھی اکثر لوگوں کے میسیج آتے ہیں، فونز آتے ہیں، بھائی جی کیا کریں، ہمارے گھر والے تو مان ہی نہیں رہے، وہ تو کہتے ہیں نہیں 3 طلاقیں ہو گئی، اب تو گنجائش ہی نہیں ہے. اپنے عالموں کے پاس گئے، انہوں نے کہا حلالہ کرا لو. بجی میں بچی خود بتا رہی ہوں، بچی میں باجی میں حلالہ کرانے کے لیے تیار نہیں، بتائیں میں کیا کروں. یعنی اب ہاں میں نے اسے کہا پھر آپ کچھ بھی کرو، ابھی آپ کے پاس رجوع والا معاملہ ہے، آپ رجوع کر سکتے. کہتے وہ مانتے ہی نہیں تو میں کیسے رجوع کروں. اب یہاں پر یہ اتنا نازک معاملہ ہے اور ہم اس کو غلط رنگ دے دیتے ہیں، صرف کیا کرنے کے لیے، اپنے اپنے فرقوں کو الجھا کر اپنی اپنی گدیاں بچانے کے لیے صرف یہ کام کریں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقام پر فرمایا ہے کہ تم تھوڑی قیمت کے بدلے میں دین کو مول نہ لو، دین کو بیچو نہیں. یہ دین کو بیچنے والی بات ہے. دین کو تھوڑی قیمت کے اوپر بیچ کر اپنے پیٹ بھی بھر لیا، سارا کچھ کر لیا، لیکن کل کو کیا، ان پیٹوں میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں بھری جا رہی. ایک ہی وقت میں اگر کوئی 3 طلاقیں دے گا پہلے تو منع ہے، اور اگر دے گا تو پھر وہ کتنی شمار کی جائے گی، ایک ہی شمار کی جائے گی. خلا کی عدت ایک حیض ہے، یعنی خلا کی صورت میں اس کو کتنا مدت انتظار کرنا ہوگا، صرف ایک ہے. ایک حیض کے بعد وہ آٹومیٹکلی اگلے خاوند سے شادی کر سکتی ہے. یعنی اس کی صرف مدت، یعنی طلاق کی صورت میں تو ایک مہینہ پہلے گزرا، پھر 1 مہینہ گزارے گی. لیکن خلا کی صورت میں صرف 1 مہینہ ہی، ایک حیض ہی ہے. اس کے بعد اور وہ چاہے تو دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے. بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. کوئی عورت کہتی ہے جان بوجھ کے اس کو کوئی اور لڑکا پسند آ گیا، اور جب کہ اب تو ماحول ہی ایسا ہے، نیٹ کے اوپر دوستیاں، فیس بک کے اوپر دوستیاں، خاوند موجود ہوتے ہوئے بھی اور مردوں کے ساتھ تعلقات بنا لیتی ہیں اور لڑکوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی ہے. دوستیاں پہلے دوستی کی صورت میں، پھر وہ دوستی یہاں تک آتی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی کیا کہتے ہیں، مجھے تو تم طلاق دو، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. تو بلا وجہ یہ کیا کریے، بلا وجہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ طلاق طلب کر رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. یعنی کہ جنت کی خوشبو حالانکہ کہاں تک جا رہی ہوگی، اس کی خوشبو بہت تیز ہے، اتنے دور تک جا رہی ہوگی، لیکن کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں. ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا لمبا بنا لیا جاتا ہے. وہی بات ہے کہ جتنا آپ منفی سوچیں گے وہ بات اتنی ہی بڑی ہوتی جائے گی، جتنا آپ مثبت سوچیں گے اتنا ہی جلد آپ کا معاملہ صحیح ہو جائے گا. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے مثبت سوچ کا انتخاب کریں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر وہ تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں. یعنی پیچھے ہم طلاق مرتان، 2 رجوع والی طلاقوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، طلاق رجعی کے بارے میں. اب یہاں پر تیسری طلاق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی خاوند عورت کو تیسری طلاق دے دے گا تو اب اس کے اوپر وہ عورت کسی صورت میں حلال نہیں، سوائے اب ایک صورت کے. وہ تو عالم فتویٰ دیتے تھے حلالہ کا، لیکن ایک اور گنجائش نکلتی ہے. وہ کس صورت میں نکلتی ہے کہ اگر وہ عورت اپنی مرضی سے کسی خاوند سے شادی کرتی ہے، پھر وہ خاوند بائی چانس ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی مقصد نہیں ہے ان کا، آپس میں مروانے کا بھی کوئی معاملہ نہیں، ایگریمنٹ کوئی نہیں ہوا نکاح میں، لیکن اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی یا پھر اس نے خود ہی طلاق دے دی، یعنی کوئی بات آپس میں تو طے نہیں تھی، خود ہی طلاق دے دی ہے. تو اس صورت میں وہ طلاق کی عدت ختم کرنے کے بعد دوبارہ پہلے خاوند سے شادی کر سکتی ہے. یعنی یہ طریقہ صحیح ہے، وہ طریقہ غلط ہے جو کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کا مطلب یہی ہے کہ یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے. فإن طلقها، پھر اگر وہ طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا ان ظنا یقیما حدود اللہ، کہ دونوں آپس میں دوبارہ رجوع کر لیں اگر سمجھے کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تاکہ قوم سمجھ. اب یہاں پر یعنی پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کا طریقہ جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ آٹومیٹکلی کسی بھی صورت میں دوسرے خاوند کی ڈیتھ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر وہ پہلے خاوند کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے اور پھر وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہے. اور یہ دوسرا خاوند اس کے ساتھ ایک رات یا اس سے کم ہوا بیش وقت گزار کر طلاق دے دے تو یہ حلالہ ہے. اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. یعنی بلا وجہ طلاق لینے والی عورت کے اوپر جنت حرام ہے،
اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو حلالہ کروائے گا تو وہ حلالہ کروانے والوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ کیا ہوگا؟ زنا ہوگا۔ یعنی یہ کوئی نکاح نہیں ہے، مدت کے متعین کے ساتھ نکاح کیا جائے تو یہ نکاح نہیں بلکہ کیا ہے؟ زنا ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے کسی شخص نے شادی کی ہو، پھر اسے طلاق دے دی ہو، پھر اس سے کوئی دوسرا شخص شادی کرے اور مقاربت سے پہلے ہی طلاق دے دے تو کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، یہاں تک کہ وہ اس سے مقاربت کرے، یعنی نزدیکی کا تعلق جب تک قائم نہیں ہوگا، صرف نکاح کی صورت میں پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ ربط نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ اب میں نے نکاح تو کر لیا ہے، نکاح کے بعد وہ طلاق دے دے کسی بھی وجہ سے تو پھر دوبارہ وہ پہلے خاوند سے شادی کر لے، نہیں، اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک دونوں کا آپس کا تعلق قائم نہ ہو جائے، اور اس کے بعد وہ اگر طلاق دے یا اس کی ڈیتھ ہو تو پھر وہ پہلے خاوند کے لیے دوبارہ سے حلال ہو جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوندنے والی اور گندوانے والی، گوندنا کسے کہتے ہیں؟ یہ یہاں پہ تل بھرتے ہیں، گوندواتے ہیں جسم کے اندر اور اس کو بھرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گوندنے والی اور گندوانے والی، بال ملانے والی اور بال ملوانے والی، ٹھیک ہے نا، بال ملانے والی یعنی اپنے بال کسی اور کو دے کر وگ بنوا لیا، جیسے آج کل آتا ہے باہر ایک نعرہ لگا ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ کنگھی کے بال ٹوٹے ہوئے بھی بیچ لو، اتنے روپے کلو بیچ لو، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ عورت اپنے بالوں کو بیچے۔ عورت کے بال کے اوپر کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے اس کے یہ قبر میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ تو عورت کے بال تو ویسے ہی چھپانے کی چیز ہے، تو اس کے بعد اگر وہ عورت وہ بالوں کو بیچتی پھرے تو پھر گناہ ہی ہے۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اپنے بالوں کو دوسرے کے بالوں میں ملوائے گی تو یہ بھی غلط ہے، یا دوسروں کے بال لے کر اپنے بالوں کے ساتھ ملوائے گی تب بھی غلط۔ یعنی بازار سے وگ لے آنا، بازار سے جورے لے آنا، بازار سے کسی بھی طرح کے بالوں کی خوبصورت ڈیکوریشن لے آنا اور اسے پن اپ سے اپنے بالوں کے ساتھ جوڑ لینا، لوگوں کو دھوکہ دینا کہ میرے تو اتنے لمبے بال ہیں جبکہ اپنے ہوئے ہی نہیں، وہ باہر سے لیے ہوئے بال لگائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو خود اپنے جسم کے اندر گندواتی ہیں، نام لکھواتی ہیں یا کوئی اور چیز ٹٹو بنواتی ہیں، بنے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی، کچھ بھی بنانا، کوئی خوبصورتی گروانا بھی، اب کیا ہے، مہندی ایک الگ چیز ہے، مہندی کے بعد وہ تو اوپر ہی لگی جاتی ہے نا، وہ اندر تک سلائیاں لگا کے اندر تک چیز کو بنا کے اسی شیپ سے اوپر چیزیں بناتے ہیں۔ تیسرے کے لیے کن کے لیے؟ سود کھانے والے اور سود کھلانے والے، دونوں کے اوپر لعنت ہے۔ جو سود کھائے گا اس کے اوپر بھی لعنت ہے، جو سود کھلائے گا وہ بھی لعنت ہے۔ اب بینک کا نظام کون سا صحیح ہے؟ بینک میں یہاں تک کہ اپنی پیمنٹ کو بینک میں رکھوانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی گھروں میں تو ڈاکے پڑ جاتے ہیں، چوریاں پڑ جاتی ہیں، ہم نے صرف سیو کرنے کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے، ہم اس کے اوپر کوئی پروفٹ نہیں لیتے، جبکہ عالم فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ اپنی رقم کو بینک میں چند لمحوں کے لیے مجبوری کی صورت میں رکھوا یعنی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی جاب کر رہے ہیں یا کوئی ایسا سلسلہ کر رہے ہیں جو آپ کو آن لائن ہی بینک کے اندر آپ کی پیمنٹ بھیجتا ہے، پھر آپ اس کو فوراً سے پہلے نکلوا لیں تاکہ وہ آپ کی پیمنٹ سے سود والا کام نہ لے۔ اگر آپ نہیں لے رہے لیکن آپ کی پیمنٹ سے سود والا کام تو ہوا ہے نا، سود کھلانے والے اور سود لینے والے، کھلانے والے کے لیے بھی اور کھانے والے کے لیے بھی، دونوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اس میں کتنے لوگ ہیں؟ 1 2 3 4 5 4 قسم کے لوگوں کے اوپر لعنت ہے، اللہ ان چاروں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔